عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جائے، بند ہو جائیں، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کام ہو۔ ہر در کھٹکھٹا چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ در کھٹکھٹایا ہے کہ کسی طرح ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے۔ شبر زیدی صاحب نے ایک ہی جھٹکے میں شہباز گل صاحب کو چھکا مار دیا ہے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس قسم کی کوئی کوشش کی ہوتی نا، اس اسکرپٹ کے اندر جو ہے وہ اینکر بھی انوالو تھا، یعنی میں بھی انوالو تھا، کہ ڈاکٹر صاحب پھر گل نہ اگے چلی جانی سی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا دن بڑا اہم ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ اب آخری موقع ہے کہ کسی طرح ان کی بھرپور کوشش ہے پچھلے کئی ہفتوں سے کہ توشہ خانہ کا جو کیس چل رہا ہے ان کے خلاف وہ کسی طرح رک جائے، اور اس کے لیے وہ ہر در کھٹکھٹا چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ در کھٹکھٹایا ہے کہ کسی طرح ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے، لیکن بات نہیں سنی جا رہی۔ اور لٹرلی یہ میرے خیال میں تو یہ کیس جو ہے نا پورا ایک فٹ بال بن گیا ہے۔ پہلے مطلب نیچے ٹرائل کورٹ سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ سپریم کورٹ، اور اس کے باوجود یہ کیس جو ہے وہ ابھی بھی توشہ خانہ کا کیس نیچے ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو جو انٹرویو تھا جو انہوں نے مجھے دیا تھا، تھوڑی سی غلط بیانی کر گئے ہیں عمران خان صاحب۔ وہ غلط بیانی کیا ہے میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ وی وانٹ ٹو انکریز دا سبسکرائبر بیس، اور بڑا ٹریمنڈس قسم کا رسپانس ہمیں پچھلے 2 ہفتے سے 2.5 ہفتے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اینالیٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق بہت اچھا رسپانس ہے۔ وی وانٹ دس ٹو کنٹینیو، اور اگلے 4 مہینے کے اندر اندر ہم 7 لاکھ کا فگر جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے اپروکسیمیٹلی 20% ہم آلریڈی اچیو کر چکے ہیں، 80% اور رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم اسے بھی اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبرز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے معیشت کے نمبرز کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ 2 سال کے بعد جناب پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 48,000 کی سطح جو ہے وہ عبور کر گیا ہے۔ بلے بلے ہو گئی ہے جناب سٹاک مارکیٹ کے اندر۔ چھوٹا انویسٹر بڑا انویسٹر سارے ہی بڑے خوش ہیں کہ جناب 48,000 کا فگر جو ہے وہ کراس ہو گیا ہے۔ اور اس کے اندر بیسکلی جو ایک سب سے بڑی وجہ جو میں نے آپ کو بتایا، جو پرائم ریزن ہے اس چڑھائی کی یہی کہہ سکتے ہیں، وہ وجہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ابھی تک کاروباری ہفتے میں 1156 پوائنٹس کا اضافہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ دیکھا گیا تھا۔ پہلے 46 پھر 47، اور آغاز کے اندر ہی پہلے دن ہی جو ہے وہ 48,000 کی سطح بھی عبور ہو گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا کے وہ بھی آج پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ بڑا پرتپاک قسم کا ان کا استقبال کیا گیا، اور یہ بھی ایک پازیٹیو ایلیمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ شبر زیدی صاحب کے حوالے سے جناب ایک خبر آئی ہے۔ شہباز گل صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ کلیم کیا تھا کہ جناب شبر زیدی صاحب جو ہے، یہ جو شاہ زیب خانزادہ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہ اس لیے بیسکلی کہ شبر زیدی صاحب جو ہے نگراں سیٹ اپ کے اندر کوئی نہ کوئی عہدہ لینا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے انٹرویوز وغیرہ وہ دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو شبر زیدی صاحب نے ایک ہی جھٹکے میں شہباز گل صاحب کو چھکا مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی I have publicly stated on media that I do not want any public post in caretaker or any political government. I cannot leave Karachi due to my elderly mother. I want to spend my future life in writing professional books, professional work and my passion at SIUT. Not to waste in the La Islam Abad یعنی the Islam Abad. اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ براہ مہربانی آپ ویلاگ ضرور کھڑکائیں، 100 دفعہ کھڑکائیں، ڈالر بنائیں۔ باہر بیٹھ کے پہلے آپ پڑھاتے تھے، اب شاید آپ نے یہی اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن اتنے بڑے الزامات جو ہیں نا، وہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو زیادہ تر جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو ککھ نہیں پتہ ہوتا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ ایویں چھکا مار دینا، ایویں بلا وجہ اگلے تو الزام لاتا کہ جی بس یہ اس طرح ہوا ہے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ایکچولی ایک ویلاگ کیا خواجہ آصف صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو تھا اس کے اوپر، تو اس پہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے یہ کہا کہ جی وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسکرپٹڈ تھا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے اسکرپٹ کے تحت جو ہے وہ سب کچھ بولا ہے۔ ایک لائن بیچ میں انہوں نے کہہ دی جس کی وجہ سے میرے خیال میں بچت ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ شاید اینکر جو تھا وہ اس ساری چیز کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ اگر ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس قسم کی کوئی کوشش کی ہوتی نا کہ جی اس اسکرپٹ کے اندر جو ہے وہ اینکر بھی انوالو تھا، یعنی میں بھی انوالو تھا،
تو ڈاکٹر صاحب پھر گل نہ بڑی اگے چلی جانی سی, مطلب آن اے ویری سیریس نوٹ بات بہت آگے چلی جانی تھی اگر آپ یہاں. ہاں وہ باقی خواجہ آصف صاحب کیا جواب دیتے ہیں کیا نہیں دیتے, ان کی کیا پلاننگ تھی, کس پلاننگ کے تحت کا, اس کے اوپر آپ جو مرضی اسپیکولیٹ کریں, آئی ول ناٹ مطلب سے اینی تھنگ آن دیٹ. بٹ اگر اینکر کے اوپر اگر کوئی بات آئی نا تو ذہن میں رکھنا پھر ادھروں ٹک کر کے جواب آئے گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے ڈیفیمیشن کے کیس جو تو چلتے ہیں نا تو فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, تو سوچ سمجھ کے, بہت سوچ سمجھ کے. میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹر موئی پیرزادہ صاحب کی, ان سے بڑا اختلاف ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک وہ جو ایک امریکی ایک کمیٹی کے سامنے جہاں پہ پیش ہوئے تھے اور سارا کچھ کر رہے تھے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ہارڈلی اس کے اوپر کوئی بات کی, میں نے کوئی اس کے اوپر ذکر نہیں کیا, جبکہ پاکستان کے ہر چینل کے اوپر ڈاکٹر موئی پیرزادہ کی کافی مٹی پلید ہوئی ہے, کافی زیادہ مٹی پلید. ہر چینل کی ہیڈ لائن کے اندر ڈاکٹر موئی پیرزادہ کو یوٹیوبر کہہ کے جو ہے کافی ان کی مٹی پلید. آئی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ کیونکہ میرا ایک پرانا ایک ریلیشن شپ ہے, ان سے اختلاف ہے, نظریاتی اختلاف ہے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. سو بی ویری ویری کیئرفل وین یو ٹاک اباؤٹ می. یہ میں بڑا اسٹریٹ فارورڈلی میں اس بارے میں بات. باقی خواجہ آصف صاحب کو آپ جو مرضی کہیں وہ آپ کی مرضی ہے, میں اس کے اوپر بالکل بھی کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ فرح خان صاحبہ یعنی کہ فرح گوگی صاحبہ, ان کے شوہر نے جو ہے وہ کسی بھی ڈیل کی پیشکش سے انکار کر دیا. پچھلے دنوں خبر آئی تھی, غالباً مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ جناب فرح گوگی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کافی حد تک سیٹل ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے. تو اس سلسلے میں ان کے شوہر نے کسی بھی ڈیل کی پیشکش سے انکار کر دیا ہے. ان کے شوہر ہیں ایس این جمیل گجر صاحب, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ ڈیل کے لیے نہ تو حکومت کی جانب سے کسی نے ان سے رابطہ کیا اور نہ ہی ان کے پاس سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی پیشکش ہے. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فرحت شہزادی, ان کے 3 نام ہیں یار, فرحت شہزادی, فرح خان, فرح گوگی, 3 نام ہیں ان کے, بڑی بات. جو اس وقت میں بھی ایک دن آئے گا میں 3 نام رکھوں گا اپنے, ویسے تو میرے 3 ہی نام ہیں, منصور, علی خان, لیکن اور بھی نام ہونے چاہیے. جو اس وقت بیرون ملک نامعلوم مقام پر مقیم ہے, اپنے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے, یہ دعویٰ کیا گیا تھا. تو ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے ٹیلی فونک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی اہلیہ فرح خان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور بار بار تنازعات میں گھسیٹا جا رہا ہے. ہم پر شروع میں کرپشن کے سنگین الزامات لگائے گئے اور اب انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے ہمیں خواہ مخواہ بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم کے خلاف میرے اور میری اہلیہ فرح کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ انہوں نے انٹرویو میں. تو میرے خیال میں آپ وی کین سے کہ دس ہول تھنگ از ڈیڈ ناؤ. ظاہری بات ہے جو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ آ کے بات کہہ دی تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی درخواست پر 27 جولائی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس کے تمام متعلقہ درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرے, جس طرح سپریم کورٹ نے کہا تھا. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج سے منسوب فیس بک پوسٹیں عدالت کو دکھائی گئیں. بتایا گیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے فیس بک پوسٹوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. رجسٹرار آفس فیس بک پوسٹوں کا معاملہ FIA سائبر کرائم ونگ کو بھیجے اور FIA تحقیق کر کے آئندہ تاریخ سماعت سے پہلے اپنی رپورٹ جمع کرائے. عدالت نے یہ بھی حکم میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس معاملے پر آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کرے. درخواست گزار وکیل کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے سے پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ ہونا چاہیے. وکیل نے کہا کہ طے شدہ قانون ہے, دائرہ اختیار طے کیے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. کیس کے دائرہ اختیار سے متعلق یہ عدالتی کارروائی کا دوسرا راؤنڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل پہلے منظور کر چکی ہے. عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپیل منظور کر کے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ درخواست پر فیصلے کا حکم دیا. ٹرائل کورٹ نے چیئرمین PTI کی درخواست دوبارہ مسترد کر دی. آج عمران خان صاحب کی ایک اور درخواست بھی مسترد ہوئی ہے, وہ بھی ہے, اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ادھر عمران خان صاحب کی کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس اصل کورٹ کے اندر جہاں پہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے, جہاں پہ عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں, بند ہو جائیں, کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کام ہو. تو ادھر 9 مئی واقعات پر جو ہے وہ, اچھا میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. وہاں پہ بیسکلی اس توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین PTI کا آج بیان ریکارڈ ہونا ہے. عمران خان صاحب عدالت میں موجود ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سوال نامہ مہیا کرنا ملزم کے لیے ایک طرح کا ریلیف ہے. اچھا, اب اس کے اندر ہوا کیا کہ جج صاحب نے جو ہے وہ سماعت شروع کی. وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز اور سعد حسن عدالت میں موجود تھے. چیئرمین PTI کے اپنے وکیل شیر افضل مروت کے ہمراہ وہ بھی عدالت میں موجود تھے.
جج ہمایوں دلاور نے غیر متعلقہ پی ٹی آئی وکلا کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کی ہدایت کر دی. پچھلی سماعت میں کہا تھا، جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ غیر متعلقہ وکلا جو ہیں عدالت میں نہ آئیں. شیر افضل مروت جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی آج اپنا بیان ریکارڈ چیئرمین پی ٹی آئی کا آج بیان ریکارڈ ہونا ہے. انہوں نے کہا جی خواجہ حارث سپریم کورٹ میں موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی سے 35 سوالات پوچھے گئے ہیں، تحریری جواب دینا چاہتے ہیں. عاشوروں میں وکلا کام نہیں کرتے. توشہ خانہ کیس کے لیے کہ بیان ریکارڈ کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان ریکارڈ کرنے کا مناسب وقت جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. آج ان کی بھی کوشش تھی کہ کسی طرح مزید اب جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. اچھا، اس کے بعد خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ الٹیمیٹلی آ گئے کورٹ کے اندر. جب خواجہ صاحب اندر آئے تو جج صاحب نے کہا جی خواجہ حارث صاحب خوش آمدید. تو خواجہ صاحب نے کہا جی مجھے امجد پرویز کی نظر لگ گئی ہے، صبح دیر سے میں اٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا جی صبح ہسپتال گیا تھا، رات کو دیر سے سویا ہوں. ہائی کورٹ میں متعدد درخواستیں زیر التواء ہیں. دائرہ اختیار والی درخواست بھی اعلیٰ عدلیہ میں اب زیر التواء ہے. قانون کے مطابق توشہ خانہ ٹرائل کو دیکھنا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کا معاملہ آئندہ ہفتے کرایا جائے، تب تک ہائی کورٹ بھی فیصلہ کر لے گا. سارا دن درخواستیں ہی تیار کرتے رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کے حوالے سے وقت مانگ رہے ہیں. رواں ہفتے میں ہی اعلیٰ عدلیہ میں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی. اس کے بعد بیان ریکارڈ کروانے کے حوالے سے کوئی جواز نہیں رہے گا. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے روسٹرم پر آ گئے. گوہر علی خان نے گزشتہ سماعت پر بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بھی وقت مانگا تھا، یہ کہنا تھا جج صاحب کا. جج صاحب نے کہا کہ جی گوہر علی خان نے 26 جولائی کو پہلے بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست دائر کی. آپ کی جانب سے بیان ریکارڈ کروانے سے متعلق تیسری درخواست آ گئی ہے. آپ کو سوال نمبر 26 جولائی کو دیا گیا تھا. بیان ریکارڈ کروانے کے معاملے پر چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں، یہ کہا خواجہ حارث صاحب نے. انہوں نے کہا جی کچھ مس نہ ہو جائے، چیئرمین پی ٹی آئی کی تسلی نہ ہو، یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جرا بھی آپ نے کی ہے. جج ہمایوں دلاور نے خواجہ حارث صاحب سے کہا آج بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے تو کیا فیصلہ آج ہو جائے گا؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا آپ کو توشہ خانہ کے فیصلے سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ جج صاحب نے یہ فرمایا. وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی ہائی کورٹ میں بھاگوں یا ٹرائل کورٹ میں کہیں تو مکمل توجہ دیں. تینوں عدالتوں میں بھاگ رہے ہیں، سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا. کیا یہ عمر کا تقاضا تو نہیں ہے؟ یہ جج صاحب نے جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب کو کہا تو عدالت کے اندر جو ہے وہ قہقہے لگ گئے. اچھا، اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا جی اعلیٰ عدلیہ میں درخواستیں ختم ہوتی ہیں تو ہم ٹرائل کورٹ آ جائیں گے، میں انڈرٹیکنگ دینے کو تیار ہوں. جج صاحب نے آج آپ کچھ کر گزرے تو ذہن میں رہے گا کہ وقت نہیں دیا گیا. خواجہ حارث صاحب نے جج صاحب سے کہا اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ ہو گیا، میں اور چیئرمین پی ٹی آئی اگلے دن آپ کے پاس ہوں گے. ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں ہوا. 342 کا بیان ریکارڈ ان کے پاس اپنے دستاویزات پر ہونا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جو بیان الیکشن کمیشن کے سامنے دیا اسی پر 342 کا بیان ریکارڈ کروانا ہے. 342 کے بیان ریکارڈ کروانے سے کوئی تعصب نہیں دکھایا جائے گا، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے آج ہی 342 کا بیان ریکارڈ کروانے کی صدا کی گئی. خواجہ حارث آپ کو وقت دیا گیا، آپ نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا. جج صاحب نے کہا 3 بجے تک آپ کے پاس بیان ریکارڈ کروانے کا وقت ہے. جج صاحب نے کہا آج تیسرا دن ہے، آج چیئرمین پی ٹی آئی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، یہ جج صاحب نے کہا. خواجہ حارث صاحب نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں میں نے دستاویزات کو ابھی مکمل نہیں پڑھا ہے، ابھی تک نہیں پڑھا ہے. 26 جولائی کی دینی ہے، ابھی تک نہیں پڑھا ہے. خواجہ حارث صاحب نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وقت دیا جائے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیٹیل تھی. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 3 بجے تک کا جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا. ہم چونکہ 3 بجے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس کی اپڈیٹ جو ہیں وہ آگے آپ کو دیں گے. دوسرا، عمران خان صاحب نے جناب ایک اور کام یہ کیا ہے کہ سائفر انکوائری کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ویسے تو وہ خود ہر جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں تحقیقات کی جا رہی. اب جب تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے تو اس کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی. اس درخواست کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض عائد ہو گیا ہے. رجسٹرار آفس نے اس درخواست پر اعتراض عائد کیا ہے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ سائفر انکوائری کے خلاف ہائی کورٹ میں پہلے ہی درخواست دائر کی جا چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر انکوائری کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کر چکی ہے. ایک ہی معاملے پر دوسری درخواست کس طرح دائر کی جا سکتی ہے، اس اعتراض کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے. اچھا جی، اب آ جائے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا. وہ میرے انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا.
انہوں نے پہلے تو کہا جی سائفر پر جتنی بات ہوتی ہیں انگلیاں ان پر اٹھتی ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے, اب ذرا غور سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. کہاں ہے خواجہ صاحب نے؟ کیونکہ میں تو مطلب میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے خواجہ صاحب, یہ کان سن رہے تھے, تو مجھے تو نہیں انہوں نے ایسی کوئی بات کی کہ جی میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں, کہ جنرل باجوہ نے ان کو کہہ دیا تھا جی میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر کرونا نہ آتا تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری. یہ کدھر, یہ کوئی اور کوئی خواجہ آصف تھا, کوئی اور منصور علی خان تھا جس نے کوئی انٹرویو کیا ہے جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. ویسے میں نا خان صاحب کا اس معاملے میں کمال ہوں, گل کوئی ہوئی نہیں, سارا کچ مچولے پا کے نا انہوں نے کوئی اپنی کوئی چیز نکال لی, خود ہی بیٹھ کے نکال لی. جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس ساری چیز میں یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اس بات کو کہا, اور میں نے اس کے بعد ایک ویلاگ بھی کیا اس کے اوپر, کہ انہوں نے یہ کہا ہے, وہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ ہمیں آفر ہوئی تھی کہ جی ہم آپ کو پنجاب پہلے دے دیتے ہیں, اس کے بعد دسمبر میں آپ وفاق بھی لے لیجئے گا, لیکن ہم نے منع کر دیا. ٹھیک ہے, ہم نے منع کر دیا. اس میں یہ کہاں کدھر کس نے کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں؟ یہ کہاں کہا ہے خواجہ صاحب نے؟ لیکن عمران خان صاحب, میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے وہ خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو ہوا ہے نا, ایڈے وڈے تجزیہ کار, ڈونگے قسم کے تجزیہ کار پتہ نہیں کدھروں نکل آئے ہیں. جس طرح وہ برسات کے اندر گنڈوئے باہر آ جاتے ہیں نا, تو یقین کریں آئے ہو جو تجزیہ میں دیکھ کے ہنس کے پاگل ہو گیا. یہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹے میں ہو کیا رہا ہے؟ ایسی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں, یہ خواجہ آصف نے جو کہا ہے یہ ایسے نہیں ہے. اچھا ایک اور ایکچولی رولا شروع ہو گیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ذرا میں اس کو بھی بات کرنا چاہوں گا. رولا کیا سٹارٹ ہوا؟ رولا یہ سٹارٹ ہوا کہ جب یہ بات ہوئی نا, تو پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے تھے وہ انہوں نے ٹھک ویلاگ شروع کر دیا. جی خواجہ آصف نے تباہی پھیر دی, خواجہ آصف نے بتا دیا کہ یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ گرائی جا رہی تھی, اور یہ تو پہلے سے پلان تھا, اور یہ سب کچھ تھا. دیکھا ہم کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے سارے جن پی ٹی آئی کے فالوورز تھے انہوں نے تو پاتا. اب وہ ڈگ ٹویٹیں ٹھا نہیں چھٹیں گے. وہ مجھے لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد ان کو احساس ہوا وہ بھائی اینا نہیں تپانا, اسی اسٹیبلشمنٹ کے نال معاملہ ٹھیک کرنے نے, ہم نے تو ٹھیک کرنا ہے معاملات کو. تو اس کے بعد نا ایک دم پینترا بدلا 24 گھنٹے کے بعد, اور اس کے بعد ان کے چند لونڈے لپاڑوں نے بیٹھ کے نا پھر ٹویٹیں کرنا شروع کی کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے, تم لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, اس بہکاوے میں مت آنا, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم نے اس ٹریپ کے اندر جو ہے وہ نہیں. او کیڑا ٹریپ, او کون سا ٹریپ؟ اگر تم لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ خواجہ آصف تمہارے لیے ٹریپ جو ہے وہ سیٹ کرے اور تم اس ٹریپ میں گر جاؤ گے, مطلب یہ کون سی عقل والی یار کوئی, مطلب اس میں جو مجھ سے اگر پوچھا جائے نا, میں 1 منٹ کے لیے اگر اپنا تجزیہ پیش کروں اس پورے انٹرویو کے بارے میں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ٹکے ٹوکری کی عزت نہیں تھی, وہاں پہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نون لیگ کو حکومت آفر کر رہا تھا, پائن لے لو, اسی تنگ آ گئے ہیں, دیکھو لو ایسے کو کام نہیں جو ہوتا. تو خواجہ آصف نے تو ایکچولی آپ لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ وہ ان کے مرہون منت, ان کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہی, ورنہ تسی فارغ سی پھر. اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے منع کیا, لیکن وہ اب سمجھ نہیں آ رہی نا. اب ظاہری بات ہے بھائی, ایکچولی چکر پتہ کیا, پوری سوشل میڈیا ٹیم تتر بتر ہو چکی ہوئی ہے, بیانیہ بن نہیں رہا, لوگ مل نہیں رہے, صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کاؤنٹر کرنا کس طرح. لیکن میری ذات سے مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا, تو میں تو چاہوں گا, یقین کریں میں چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب نا بندے کا نام دس دیں, بالکل بتا دیں. میں چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی خواجہ صاحب سے نا یہ ریکویسٹ کریں گے, خواجہ صاحب نام بتائیں کس نے آپ کو آفر کی تھی. بالکل ہونا چاہیے, اور میں اس معاملے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. 10 کنے گیا سی, بالکل بتائیں, یہ بات پوری طرح کھل کے سامنے آنی چاہیے. تو میں نے خواجہ صاحب کو اگلی بار پوچھ لینا ہے, میں خواجہ صاحب کو اگلی دفعہ میں نے انٹرویو بلایا نا, تو میں نے پوچھ لیا خواجہ صاحب تسی دس ہی دیو کیڑا بندہ سی, کیونکہ اگر جب پتہ لگے گا نا جن گنڈویاں دی طرح باہر آئے نا برسات, سارے تجزیہ کار دوبارہ جو ہے نا انہیں بلوں میں دوبارہ گھس جائیں گے, اوے ایسی. تو میں چاہوں گا یہ خواجہ صاحب جو ہے نا کسی نے بتا ہی دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پولیس کو مطلوب پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے جدہ پہنچ گئے ہیں. سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے جدہ پہنچنے کے بعد فیس بک پر فوٹو اپنی شیئر کرتے ہوئے پیغام جاری کیا کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے
جدہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اللہ پاک ملک میں سیاسی و معاشی استحکام اور امن قائم کرے. پولیس نے 21 جولائی کو شوکت یوسفزئی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، تاہم وہ گھر پر موجود نہیں تھے. سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کے خلاف پرتشدد مظاہرے اور توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج ہیں اور وہ پولیس کو مطلوب تھے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ شوکت یوسفزئی صاحب کا نام جو ہے وہ آیا تھا کہ شاید وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کیا. میری ٹیم نے ایکچولی ان سے رابطہ کیا تھا شوکت یوسفزئی صاحب نے، اور انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا تھا کہ وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کے اندر جو ہے کسی صورت بھی نہیں جا رہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.